کچھ لوگ روزے میں گل کرتے ہیں، گل ادھر گل کرتا ہے ہاں اچھا کتنے لوگوں نے فتوا دیا، کچھ لوگوں نے فتوا دیا، اب فتوا کے گل کرے والا فتوا دے جے بولے گل رکھے جو روزانہ ٹوٹے جے کے کل کو گل رکھے جو روزانہ ٹوٹے جے ہو سنو منجن کرو گے روزہ رکھ کر روزہ ٹوٹے گا، گل کرو گے روزہ ٹوٹے گا، کھینی کھاؤ گے روزہ ٹوٹے گا، اب بیڑی پیو گے بیڑی روزہ ٹوٹے گا، سگریٹ پیو گے روزہ ٹوٹے گا، حقہ پیو گے روزہ ٹوٹے گا۔ انشاءاللہ پیئیں گے دیکھیے بولا انشاءاللہ نہیں، پابندی کے ساتھ تقوی کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھیں گے میرے بچوں۔ ایک بات یاد رکھو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ انشاءاللہ کمزور ہو روزہ رکھو، میرا اللہ طاقتور بنا دے گا۔ انشاءاللہ اللہ بدن کے اندر میں خون پیدا فرما دے گا۔ روزہ رکھ کر تو دیکھو انشاءاللہ 30 روزے رکھ لو، انشاءاللہ اللہ میرا وہ انعام دے گا جو تم سوچ نہیں سکتے۔ ہماری ماں بہنیں آئی، میری ماں بہنوں تمہارے لیے چار باتیں میری ماں بہنوں قربان جاؤ۔ ہماری ماں بہنیں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی کہ مولوی صاحب خالی مرد کے لیے تقریر کرے چھے، ہم روزی تقریر نہیں کرے چھے۔ اچھا بتاؤ گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے گھر میں مرد کو جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی ہماری ماں بہن سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑ گئے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، گھر میں جھاڑو لگانا نبی کی سنت ہے، آٹا گوندنا نبی کی سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم تھی، آٹا لے کر بیٹھی ہے، رو رہی ہے، مصطفیٰ کائنات حجرے کے اندر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ عائشہ رو رہی ہے، تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اما عائشہ نے کہی یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اس میں رونے والی کی بات کیا ہے؟ لاؤ آٹا میں گوند دیتا ہوں، لاؤ آٹا میں گوند دیتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں گھر کے اندر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں تمہارے لیے 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے حوا کی بیٹیوں، اے آدم کی بیٹیوں، اے اللہ کی بندیوں، دنیا کے اندر میں 4 کام کرے نو، 4 کاج کرے نو جنتر 8 دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہوئے جاؤ۔ میری ماں بہنوں 4 کام کر لو، دنیا میں جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا باتیں ہیں؟ کیا کام ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ہاں تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام نمازوں کی پابندی کرنا میری ماں بہنوں، پہلا کام پرتھم کام نماز کو کبھی مت چھوڑنا میری ماں بہنوں، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو نماز کو قضا مت کرنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، کام چھوٹ جائے چھوڑ دینا لیکن نمازوں کو میری ماں بہنوں نہ چھوڑنا۔ دوسرا کام جب رمضان کا مہینہ ہے میری ماں بہنوں روزہ رکھ لینا الحمدللہ، اور تیسرا کام میری ماں بہنوں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، پردے کا خیال رکھنا، اور میری ماں بہنوں چوتھا کام اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ میری ماں بہنوں شوہر راضی اللہ راضی، شوہر ناراض اللہ ناراض۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں اگر اپنی بیوی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، بھول چک ہو جائے، اسے معاف کر دینا ہے، اسے گالی نہیں دینا ہے، اسے سزا نہیں دینا ہے، اسے مارنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کریں گے عمل؟ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ کی بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ اچھا عورتوں کے اوپر میں بیوی کے اوپر میں یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روٹی بنا کے آپ کو کھلائے، بھات بنا کے آپ کو کھلائے۔ ہاں ہماری ماں بہنیں بہت خوش ہو رہی ہیں کہ ٹھیک ہے کل سے آرام نہیں لیتے ہمارا مناک باپے روٹی بنے تھے۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے اوپر میں نہیں، یہ ہماری ماں بہنوں کا اخلاق، اگر روٹی بنا کر کھلا دے، کھانا بنا کر کھلا دے، الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے، اچھی اخلاق ہے۔ اس لیے کہ تم جب نکاح کرتے ہو، بھائی جب تم نکاح کرتے ہو تو حضرت نکاح پڑھاتے ہیں، حضرت نکاح پڑھاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی عبداللہ کی بیٹی زینت پروین کو دین مہر مبلغ 50,000 علاوہ نان نفقہ کے، نان میں نے روٹی، نفقہ میں نے کپڑا، یعنی روٹی تو کھلاو۔ اب روٹی چاہے بنا کے کھلائیے چاہے ہوٹل چلا کے کھلائیے، بیوی کے ذمہ تھوڑے ایک روٹی بنا کھلائے گی۔ الحمدللہ، اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو۔ مسلمانوں، گھر صرف دولت سے نہیں چلتا ہے، گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا، گھر صرف سونے چاندی سے نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قربان جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نیک باتیں سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ یہ کئی باتیں پیغام میں نے پہنچا دیا۔ نمازوں کی پابندی میرے بچوں، نوجوانوں، کام چھوٹے چھوڑ دینا۔ نوجوانوں دیکھو، تم کسان ہو، کاشتکار ہو، کھیت میں کام کرتے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، الحمدللہ کھیت سے مسجد دور ہے، اور قربان جاؤ الحمدللہ کھیت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی ہے، وضو بنا کر نماز پڑھ لو، پانی نہیں ہے تو مٹی ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز کو کبھی میرے بچوں نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دکان میں ہو الحمدللہ وہی نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ گھر میں ہو مسجد قریب الحمدللہ تو اذان ہو گئی ہے تو مسجدوں کو آباد کرو۔ اس لیے نماز کچھ مانگتی نہیں ہے میرے بچوں، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ عبادت کرو تم، عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ آپ جانے کا فیضا نہیں بنائیں گے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں اسی طریقے سے میری تقریر کے بعد بھی آپ بیٹھے رہیں گے۔ میرے بعد بھی بڑے بڑے جید عالم دین تشریف فرما ہے، ان کی تقریر کو ادب کے ساتھ سننا ہے۔ شعراء کرام جو آئے ہیں ان کے نعت و منقبت کو سننی ہے، الحمدللہ دعا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا نیک باتیں سننے سے زیادہ ہم سب کو مولا نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ اس مہینے کا احترام کرنا الحمدللہ اور پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنا، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا مکرم مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قربان جاؤ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ روزے کتنے ہیں؟ ارے روزے کتنے ہیں؟ 30، لیکن روزے رمضان میں ایک سے ایک روزے دار ملے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے پہلا روزہ رکھے گا، پہلا جو روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ پہلا رکھا، لاسٹ رکھا۔ ایک نوجوان کو پکڑے، ہم نے کہا کہ کعبے پہلا رکھا 28 چھوڑ دیا اور لاسٹ والا رکھ رہا کا ہے، وہ روزہ کہاں نہیں رکھا؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے۔ ہم نے کہا کہ روزہ بھاگا جا رہا تھا کا؟
اے نوجوانوں، اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے، وہ روزے دار تو نہیں کہیں گے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید بعد لڑکے کی شادی ہے، عید کے 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد نوجوان لڑکا ہے، شادی ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا روزہ مت رکھیے، گال کچ تم دلہا بنو گے۔ اے نوجوانوں، قسم خدا کی، روزہ رکھو، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، یہ سارے انعام اللہ فرشتوں سے دلوائے گا۔ لیکن قربان جاؤ، میرا رب اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، میرے بندو، تم روزہ رکھو، روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا، روزے کا بدلہ، روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اور اللہ کا انعام کتنا خوبصورت انعام ہوگا، اللہ کا انعام کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، روزے کی پابندی کرنا، روزے کو پابندی سے رکھنا، الحمدللہ۔ اور ایک بار کچھ لوگ روزے میں گل کرتے ہیں، گل، ادھر گل کرتا ہے، ہاں، اچھا، کتنے لوگوں نے فتوا دیا، کچھ لوگوں نے فتوا دیا، اب فتوا کے، اور ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے، موبائل میں 4 لڑکی کا فون نمبر، بولو بات صحیح کی غلط ہے، بولو، اور قربان جاؤ، لڑکی کا فوٹو لے کے موبائل میں گھومتا ہے، اب ماں سے بولے گا ایک رے سے بھی آ کر، وہ بابا کو بولی دیے، بولو تم کہاں چلے گئے؟ کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ کہاں گئے وہ مسلمان؟ تم کہاں کھو گئے؟ فلسطین کے نوجوان کا کچھ پیغام ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں؟ ارے سنو گے؟ یہی ایمان میرا ہے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ فلسطین کا نوجوان کہہ رہا ہے، موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم، فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔